بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، پری اسلامک لٹریچر، عرب زبان دور جاہلیت کا عربی لٹریچر، اس میں صرف شاعری ہی کو نہیں، خطابت کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آج خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک باقاعدہ سرکاری خطیب تھے حضرت قیس بن ثابت، اور عرب کی جو دور جاہلیت کی خطابت ہے اس میں ردیف بندی اور قافیہ مہمائی صرف شاعری میں نہیں، خطابت کے اندر بھی بہت معروف اور معتبر تھی۔ قیس بن سعدہ الیادی یہ عرب کے بہت بڑے خطیب تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکاز کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کے خطبے کے جو نقش تھے آپ کے ذہن پہ محفوظ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشگوار انداز میں یاد کرتے تھے۔ خطیب جو ہے وہ اونچے مقام پہ کھڑا ہوتا، سر پہ امامہ باندھتا، ہاتھ میں عصا لیتا، کمان کی ٹیک لگاتا، اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا معیار بڑا کڑا تھا۔ سلاست ہو، روانی ہو، اس کی گفتار میں شفافیت ہو، اور جو بلا جواز اس میں کھانسنا اور کوئی استعارہ استعمال کرنا بلا وجہ، اس کو وہ عیب سمجھتے تھے۔ آج خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خطبات عطا فرمایا وہ دنیا کے ادب کے اندر ایک ممتاز اور معتبر مقام رکھتے ہیں۔ یہی قیس بن سعدہ الیادی، جس کا معروف خطبہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نقش رہا اوکاز کے میدان میں، اس میں اس نے زندگی کی بے ثباتی اور موت کی المناکی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ مقامات جہاں پر موت وارد ہوتی ہے وہاں سے میں نے واپس آتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا۔ جو لوگ واپس آتے ہیں ان کو بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ بالآخر وہیں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو گزر گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور جو اس دنیا میں ہیں وہ بھی وہاں کسی نہ کسی انداز میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کل من علیہا فان، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے، زندگی کیا ہے فقط ذوق گلو افشار ہے۔ یہ باتیں آج استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام محمد شالوی، جو 3 روز قبل دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کے سانحہ ارتحال پر مجھے یاد آئیں۔ انہوں نے چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ اور دیگر مختلف عہدوں پر بہت خدمات سر انجام دی۔ میں اپنے ادارے کی طرف سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اور ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع غزوہ احد اور بالخصوص اس میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی القیوم، کارخانہ عالم کو سنبھالنے والا، اکثر اکابرین نے یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ ایام جو ہیں ماہ شوال المعظم کے، یہ بطور خاص ماہ شوال المکرم کے یہ ایام غزوہ احد جو کہ 3 ہجری میں ہوا، اس کے حوالے سے معروف اور معتبر ہے، اور بالخصوص ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ذات اقدس اور آپ کے کارہائے نمایاں، آپ کا اسلوب زندگی اور آپ کا طرز زیست اور آپ کا زندگی گزارنے کا جو مزاج اور معیار تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور معتبر مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور بطور خاص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے الحاج اختر حسین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور یہ ایام جو ہیں بطور خاص یہ غزوہ احد کے حوالے سے بہت معروف ہیں، اور اس میں جو بہت مرکزی حیثیت ہے وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے، جو نور قرآن، اور نور قرآن میں جو قرآن پاک کی آیات اس تناظر اور شان نزول میں حضرت امیر حمزہ کے فضائل پر آپ ہمیں رہنمائی عطا کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہ ایام ہیں کہ اہل مدینہ بالخصوص مزار سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، اور عرس کا اور آپ کے تذکار کا باقاعدہ مدینہ طیبہ میں صدیوں سے ان ایام میں اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی اہل مدینہ حاضر ہو کر ان ایام میں بالخصوص جو خصوصی فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا انقلابی غزوہ ہے، جس نے ریاست مدینہ کے استحکام اور پھر اسلام کے فروغ اور اسلام کے انقلابی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور اس غزوے میں جو 70 شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر ان کی قربانی اور ان کی خدمات کو قبول فرمایا اور ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ بالخصوص سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور اس کے بعد کی 2 آیات، یہ آیات احد کے شہداء کے بارے میں، اور امام سیوطی نے در منصور میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول ذکر کریں گے تو مزید احد کے عظیم شہداء جن کا اسلام کی آبیاری میں خون شامل ہے، ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کا علم ہوگا۔ جب احد کے شہداء اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عرش کے نیچے مسکن عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ان کی ارواح کو اجازت دے دی جہاں چاہیں سیر کریں، اور جنت کی نہروں اور باغات کی سیر کرتے اور جنت کے میوہ جات اور پھل اور نعمتوں سے محظوظ ہوتے۔ اتنی نعمتیں پائیں اور اتنی خوشی اور راحت پائی تو ان کی چاہت ہوئی کہ جو ہمارے پیچھے رہ جانے والے مجاہدین اور اسلام کی خاطر کردار ادا کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، کاش کہ ان تک ہمارے اس حال کی خبر پہنچ جائے کہ ہم نے جو قربانی دی اور ہمارا گلا کٹا یا ہمارا خون بہا، بظاہر ہم اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہم ختم نہیں ہوئے، ہم تو حیات جاوداں پا کر عیش جاوداں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شہداء سے فرمایا انا ابلغو، تم یہ سوچ رہے ہو اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہو کہ اب دنیا میں ہمارے ان بھائیوں کو کون بتائے گا، میں بتا دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ زندہ ہیں، بل احیاء زندہ ہیں، اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی خوبصورت اور عالی شان زندگی کا تذکرہ ہوا۔ پہلی بات فرمائی انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، شہداء کو مردہ گمان کرنا بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ ایک بات تو ڈاکٹر صاحب یہ معلوم ہوگی، جن کا کلمہ پڑھ کر شہداء کو مردہ گمان کرنا بھی حرام ہے، تو جن کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں اس رسول عالی شان، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جاودانی کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں انہیں ہمیشہ اپنا سر فخر سے اور اللہ پر یقین رکھ کے بلند رکھنا چاہیے۔ وہ زندہ رہے تو عظمت پائیں گے، وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو ان کے لیے ہمیشہ والی زندگی ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لہٰذا جو آج پاک فوج کے نوجوان
ہمارے جوان سرحدوں پر ملک کی خاطر، دین کی خاطر، مظلوموں کی خاطر، دنیا بھر میں مظلوموں کی خاطر کھڑے ہونے والے مسلمان ہر ایک خراج تحسین کے لائق ہیں۔ وہ زندہ ہیں تو عظمت والے ہیں، وہ اگر شہید ہو جائیں تو ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی اور عظمت ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے، جو اس عالم میں ان کے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے مختص کیے ہوئے ہیں، پیدا فرمائے ہوئے ہیں، وہ رزق انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ شہداء کا پروٹوکول کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات احد کے شہیدوں کے بارے میں اتاری۔ ایک اور آیت مقدسہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اے مطمئن روح، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ یہ خوبصورت پیغام اس کے روح کے نکالنے کے وقت اس کو سنا دیا جاتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو ہمارے بندگان خاص میں داخل ہو اور جنتوں میں داخل ہو جا۔ اب جس مطمئن روح کو مخاطب کر کے اللہ کی حضور پیشگی کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ مطمئن روح کون ہے؟ تو اس میں تو خصوصی طور پر فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس نفس مطمئنہ میں ہر نفس مطمئنہ، ہر مطمئن روح داخل ہے، لیکن آیت کا نزول خاص موقع اور محل کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ امام سیوطی در منصور میں کہتے ہیں بطور خاص حضرت امیر حمزہ کے بارے میں اتری۔ جب ان کی شہادت ہوئی، فرشتے بہت بڑے جلاؤ میں ان کی روح لینے آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ نغمہ، یہ پیغام اللہ کی طرف سے امیر حمزہ کو سنایا، اور پھر اس کے عموم میں ساری امت کی مطمئن روحیں شامل ہیں، جن کی روح نکالتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ آج کا موضوع اور بطور خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، آپ کی ذات اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق خاطر جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اہل اسلام اور اہل ایمان، ان کو کسی بھی جنگ اور کسی بھی غزوے میں کبھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یقیناً، اس لیے کہ مسلمان اور مومن جنگ لڑتا ہے تو وہ کوئی اس لیے نہیں کہ میں کوئی ملک فتح کر لوں، کوئی یہ کر لوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لڑتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کٹ جائے تو شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، اور اگر وہ کاٹ ڈالے تو پھر غازی کہلاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میسر ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان مجاہدین اور مسلمان فوجوں کو یہ بات ہمیشہ میدان میں ذہن میں رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے آج تک مسلمان ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَقْتُلْ، وہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں یا قتل کریں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو یا کوئی جنگ ہو، صحابہ کرام کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اپنے رسول اللہ سے وفا کا رشتہ نبھاتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی صحابی ان پر حملہ ہوتا، کوئی تیر لگتا، کوئی تلوار، تو وہ کہتے رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ جان بچانے سے زیادہ نبی پر جان قربان کرنے کو کامیابی سمجھتے تھے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں ایک عجیب دستور ہے، جب کسی شخصیت کو سلام عقیدت پیش کیا جائے تو کچھ لوگوں کے اپنے ذہن کی خرابیاں یہ سوچتی ہیں کہ شاید یہ شان بیان کرنے والا باقیوں کو نہیں تسلیم کرتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں انہوں نے جرت اور وفا کے وہ کارنامے سر انجام دیے، کسی رائٹر سے اور کسی لکھنے والے سے انہیں سلام عقیدت پیش کرے کوئی ٹھیک ہے، نہ کرے تو انہیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اللہ نبی کی پوری جماعت سے راضی ہے۔ لیکن غزوہ احد ہو
یا باقی جتنے غزوات ہیں، یہ میں بطور خاص کہوں گا کائنات جرت و بہادری میں نہ مولا مرتضیٰ کا کوئی ثانی ہے، واہ نہ سید الشہداء حضرت امیر واہ. حمزہ کا کوئی ثانی ہے. واہ. اچھا یہ عجیب حسن اتفاق ہے، شیر خدا مولا مرتضیٰ بھی ہیں اور شیر خدا اور شیر مصطفیٰ سیدنا حضرت امیر حمزہ بھی ہیں. حضرت امیر حمزہ حضور کے بھائی بھی ہیں رضاعت کے حوالے سے اور چچا بھی ہیں، اور مولا مرتضیٰ حضور کے بھائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو سارے بہادر تھے، سب کی بہادری کو سلام. کائنات میں کوئی مصطفیٰ جیسا بہادر نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد کوئی حضرت امیر حمزہ اور مولا مرتضیٰ جیسا بہادر نہیں. تو یہ ہاشمی خون کی بہادری یہ پوری کائنات کے بہادروں پر غالب ہے. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو ان سے شدید محبت تھی. اب نبی پاک علیہ السلام کا ان سے شدید محبت فرمانا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو اجاگر کرتا ہے. پھر آپ کائنات شجاعت میں واحد مجاہد ہیں جو 2 تلواروں کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کرتے تھے. ہر کوئی ایک تلوار سے لڑتا تھا، اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 تلواروں سے. اچھا پھر تلوار کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا ایسے چلائی جائے تو واپسی اپنے آپ کو لگتی ہے، تو آپ دونوں ہاتھوں سے یوں تلواریں چلاتے اور تلوار چلاتے ہوئے کہتے انا اسد اللہ و اسد الرسول. واہ. اچھا زبانی کلامی اپنے آپ کو بہت کچکنا اور بات ہے، لیکن میدان جنگ میں دشمنوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے کہنا میں خدا کا شعر ہوں، میں مصطفیٰ کا شعر ہوں، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا. اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، آپ نے نامور قسم کے کفار کو کاٹا ہے. اور آپ پر جب حملہ ہوا، جس نے حملہ کیا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دونوں شیر خدا مولا مرتضیٰ پر حملہ ہوا تو سامنے سے آ کر دشمن نے نہیں کیا، اور حضرت امیر حمزہ پر بھی حملہ ہوا تو سامنے سے آ کر نہیں کیا. اور ٹارگٹ کیا گیا بطور خاص غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو. حضرت امیر حمزہ کو بطور خاص ٹارگٹ کیا گیا. اس کی ایک وجہ ہے، ان کو پتہ تھا، کفار کو بھی پتہ تھا کہ امیر حمزہ کے ہوتے ہوئے اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے ہوتے ہوئے محمد عربی تک پہنچ کون سکتا ہے. غزوہ بدر کی مار کارائیاں جو تھیں وہ بھی تو انہی وہ زخم یاد تھے نا، مولا علی کے بھی یاد تھے اور حضرت امیر حمزہ کے بھی یاد تھے. اور یہ واشی کو اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ فلاں بندے کو قتل کیا حضرت امیر حمزہ نے، تو تم نے ان کو بس تجھے آزاد کر دیں اگر تو ان کو شہید کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کفار کے جتنے سرغنے تھے ان کو پتہ تھا علی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو چھپ کے ہو سکتا ہے، حضرت امیر حمزہ پر بھی ہو سکتا ہے تو چھپ کے ہو سکتا ہے. امیر حمزہ کے جو سامنے ہے وہ تو کٹ گیا اور یہ چھپ کے بیٹھا تھا، استاق لگا کے بیٹھا تھا، موقع ملے میں حمزہ کر. تو اس سے یہ باور ہوتا ہے کہ دنیا کفر کے کسی بہادر میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مولا مرتضیٰ کے سامنے آ کے حملہ کر سکے یا حضرت سید الشہداء کے سامنے آ کے حملہ کر سکے. اور ہم جب غزوہ احد میں دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو، ڈاکٹر صاحب حیران ہوتا ہوں، لوگ زندگی بچانے کے لیے حریص ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ حضور پر کٹ جانے کے لیے ہوتے تھے. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ. اور جو آپ نے بات کہی ہے بطور خاص جس وقت مشاورت ہوئی اور مشاورت میں سب سے لیڈ حضرت امیر حمزہ نے لی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کھلے میدان میں کفار کا مقابلہ کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اتنا خوبصورت بات ہے، یہ بھی کہا، اور حضرت سید الشہداء کی یہ خصوصیت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں. اور حضرت امیر حمزہ نے جمعہ والے دن بھی روزہ تھا اور روزے کی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں. اللہ روزے کی حالت میں. تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. جی مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر قرآن مجید کی 1-2 آیات مزید کوٹ کر کے پھر بات آگے بڑھاؤں گا. ویسے میں یہ عرض کر دوں سید الشہداء پر 12 سے زیادہ آیات جو مفسرین نے لکھا ہے مختلف آثار اور روایات کی روشنی میں، وہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں بطور خاص یا بالعموم. جن 2 یا 3 صحابہ کے بارے میں اتری، ایک ان میں آپ ہوتے تھے. ایک آیت مقدسہ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور وہ بھی ایک بڑا خاص واقعہ ہے جو ہمارے اکثر ناظرین اور دینی ذوق رکھنے والی فیملیز اور ان کے بچے جانتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نازیبہ سلوک کیا، حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا تو آپ عشق رسالت میں سبحان اللہ یہ برداشت نہ کر سکے،
اور آپ نے جلال میں آ کر ابو جہل پر اٹیک کیا اور اسے بری طرح پیٹا، اور پھر آپ نے علل اعلان ببانگ دوہل تمام کفار کے سامنے بآواز بلند یہ کہا کہ آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو، آواز دبا سکتے ہو تو دبا لو۔ اور محمد عربی یہ صلی اللہ مفتی علیہ صاحب کہا وسلم جا سکتا ہے کہ آپ نے تو دین قبول ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اور سب سے پہلے آپ کا جو عمل تھا وہ ناموس رسالت کے دفاع میں تھا۔ تو آپ نے ان کو للکارا اور بآواز بلند علل اعلان اسلام میں داخل ہوئے، پھر حضور کی خدمت میں آئے، اپنا ارادہ ظاہر کیا، اس اسلام کی جو ابتدائی سٹیپس ہیں وہ طے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو وہ شخص کتنا سعادت مند ہے جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھولا، واہ واہ واہ، اور اب وہ اپنے رب کے طرف سے ایک نور پر ہے۔ واہ سبحان اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے نور داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نور سے مفسرین کرام نے اور سینہ کھلنے سے یہ بات فرمایا کہ شرح صدر یہ ہے کہ بندے کو حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان پہچان نصیب ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، خصوصاً آج کے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنے فتنے امڑ آئے ہیں، گلی میں، محلے میں، شہروں میں، ممالک میں اس وقت لاکھوں فتنے ہیں، کیونکہ اب جیسے جیسے ہر آدمی کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کے اظہار میں آزادی ملی ہے، تو جس کی جیسی سوچ ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ پیش کرتا جا رہا ہے۔ جو اس نے سمجھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فتنے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا بورڈ ہونا چاہیے حکومتوں کی طرف سے جو سوچوں پر، جو لوگ سوچیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ان کو پیش کریں، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھائیں۔ یہ علماء کا بورڈ ہونا چاہیے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے زمانے میں چونکہ ذرائع ابلاغ اتنے مؤثر نہیں تھے اور اتنے زیادہ نہیں تھے، اب ہر بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے وہ اپنی رائے، اپنا فتنہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور ایمان دے کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچان جائیں۔ ورنہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی ذاتی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک صحیح راہ پر چلنے والا شخص کسی کی غلط موٹیویشن سے چند لمحوں میں بدل گئے، پھر ان کی زندگی باطل کی طرف چل پڑی۔ کوئی ایسے بھی تھے جو چند روپوں اور دولت اور ویزے کی لالچ میں دین حق چھوڑ کر ختم نبوت پر ضرب لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ایسی صورت میں شرح صدر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، پھر ہم نے اس کو نور دے دیا، وہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ یہ آیت حضرت امیر حمزہ کے حق میں نازل ہوئی اور ان کی عظمت کا بیان ہوا کہ شرح صدر بھی انہیں نصیب ہے اور اسلام کا جو حقیقی نور ہے اس نور سے ان کا سینہ بھی روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من قضا نحبہ منہم من ینتظر۔ بہت نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں بعض وہ ہیں جو اپنی منت، اپنی نظر، اپنا مقصد پورا کر چکے، اپنی منزل پا چکے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے مقصد کا، اپنی منزل کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو منزل پا چکے وہ کون ہیں؟ مفسرین اکرام نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت امیر حمزہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے منزل پا لی اپنی جان دے کر، وہ حضرت امیر حمزہ ہیں۔ یہاں سے اسلام نے ایک اور تصور بھی دے دیا کہ منزل پانا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زندگی پائیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، کامیابی کا یہی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ حق کی خاطر
پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ سٹرگل کریں. اگر اس سٹرگل میں آپ زندہ رہیں تو کامیاب، اگر اس سٹرگل میں آپ شہید ہو گئے تو کامیاب. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو منزل پا چکے اور جو انتظار کر رہے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے محبوب. سبحان اللہ. یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سہیل صاحب آپ کو خوش آمدید. جی مہربانی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ہر اتوار دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھے موضوع ہیں آپ کے. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، حضرت امیر حمزہ کا جنازہ کتنی بار پڑھایا گیا تھا اور ان کی لائف سے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جنازہ انہوں نے پوچھا کہ کتنی دفعہ پڑھایا گیا، اور ظاہر ہے آپ ان کی پوری جو زندگی ہے اس کا جو سبق ہے وہ تو ہمارے لیے عطا کر ہی رہے ہیں. اچھا جی، اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ 70 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 70 تکبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے میں ارشاد فرمائی. یہ ان کا خصوصی پروٹوکول تھا. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خاص جگہ تھی اس کا اظہار تھا کہ شارع علیہ السلام نے ان کو اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر کے فیض سے نوازا. جہاں تک آپ کے غسل کی بات ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ غسلتہ الملائکہ، کہ اللہ کے فرشتوں نے آ کر حضرت امیر حمزہ کو غسل دیا. وہ یوں کہ بعد از شہادت کچھ دیر بعد جب دیکھا گیا تو آپ کے جسم اقدس سے پانی ٹپک رہا تھا. یہ عرض کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. تو صحابہ کرام میں 2 صحابی ایسے ہیں جو غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں، ایک حضرت حنظلہ اور دوسرے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. میں بریک سے واپس آؤں گا تو مفتی صاحب چاہوں گا کہ آپ بھی اس موضوع پر بات فرمائیں. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اہم موضوع پر اپنے علماء سے مزید بات کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور بطور خاص یہ ایام، جیسے کہ میں نے اپنی ابتدا میں عرض کیا، کہ غزوہ احد کے حوالے سے تاریخ اسلام میں معروف ہیں. غزوہ احد جو ہے یہ غزوہ بدر کے 13 ماہ بعد ہے تقریباً. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے غزوہ بدر کا ذکر کیا تھا تو اس میں ایک تجارتی قافلے کا ذکر کیا کہ یہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں گزر رہا تھا، اور ابو سفیان اس قافلے کو لے کر تو بحفاظت پہنچ گیا، لیکن اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو لشکر مکہ سے روانہ ہوا تھا اس کے ساتھ بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں سرخرو کیا. مکہ کے اندر پھر ایک جو ہے وہ صف ماتم بچھی، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں آہو بکا کی آواز نہ اٹھتی تھی. تو یہ جو ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جس پر پورے مکہ کی انویسٹمنٹ تھی، 50,000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ تھی، اور اتنا ہی اس پر پروفٹ تھا. اس کو دارالندوہ جو صحن کعبہ کے اندر ان کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کے اندر یہ بڑے ڈیسیژن بھی کرتے تھے اور اہم امور جو ہے ان کو انجام دیتے تھے. اس کو وہاں روک لیا گیا، اور پھر جب ان کے زخم تھوڑے سے مندمل ہوئے اور تھوڑے سے یہ سنبھلے تو پھر ایک ڈیلیگیشن ابو سفیان کے پاس گیا، جس میں ابو جہل کا بیٹا ابو جہل بھی اس جنگ میں مارا گیا، اور بہت سے لوگ جو تھے. اور انہوں نے جا کر 2 شرطیں پیش کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارے جو مقتول ہیں ان کا بدلہ لیا جائے، اور مسلمانوں پر ایک لشکر جرار جو ہے وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ابو سفیان سے کہ آپ اس کی قیادت کریں، آپ سپہ سالار ہوں. اور دوسرا انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کو واپس کر دی جائے، لیکن اس تجارتی کارواں سے جو انکم آئی ہے اس کو اس لشکر اور اس فوج کشی کے لیے اور جو دیگر امور ہیں اس کے اخراجات کے لیے رکھ لیا جائے. چنانچہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مکہ والوں نے منظور کرتے ہوئے پھر ایک 3,000 پر مشتمل ایک عظیم لشکر جس میں عرب کے بڑے بڑے سورما تھے لے کر یہ 3 ہجری 5 شوال کو
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ابھی اسلام کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکہ میں تھے، آپ نے قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص کو یہ ذمہ داری تفویض کی کہ وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائے کہ مکہ میں اس نوعیت کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر مکہ والوں نے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، کہ بطور خاص جو بدر کے زخم تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ شخصیات جن میں سب سے بڑا نام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا تھا، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور پھر اس کے لیے ایک خاص اہتمام کیا۔ مفتی صاحب بریک سے قبل ایک تو ہم حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے جنازہ اور پھر آپ کی جو تدفین ہے ان ساری چیزوں پر بات کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ کالر نے پوچھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو مفتی صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور پھر آپ میدان احد میں قربان ہو گئے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے۔ تو میں بڑے سادہ لفظوں سے کہوں گا، حضرت امیر حمزہ کا پیغام یہ ہے، اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی ناموس رسالت کے پہرے دار لگو، اور یہ پہرا اس حد تک دو کہ تم ناموس محمد پہ کٹ جاؤ، تاکہ تمہارا آغاز بھی مصطفیٰ کے نام ہو اور انجام بھی مصطفیٰ کے نام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات انہوں نے جنازے کے حوالے سے کی تھی، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اس میں میں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کے ساتھ ایک اور شہید کو رکھا جاتا، جنازہ پڑھتا، 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ مجھے اس میں حکمت یہ لگتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کو پروٹوکول دینے کے ساتھ ساتھ حضور نے گویا یہ بتایا کہ چونکہ غزوہ احد کے شہداء کا سردار امیر حمزہ ہے، آج میں دعا کا لنگر بھی جسے دوں گا امیر حمزہ کے وسیلے سے، تاکہ پتہ چل جائے ان شہداء کے سردار کی وجہ سے سب پر رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رسول اللہ علیہ السلام کا قلبی تعلق تھا، میں نے کم از کم جتنا پڑھا ہے، ویسے تو رسول اللہ علیہ السلام سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، سب کے دکھ کو حضور محسوس فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے یہ فرمایا تھا کہ آج جو دکھ مجھے پہنچا ہے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں پہنچا اور آئندہ بھی کبھی نہیں پہنچے گا۔ اور پھر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نے وجود کی کیفیت دیکھی، چونکہ آپ کا کلیجہ مبارک دل نکالا گیا اور آپ کے ناک کان اور مسلح کیا گیا آپ کا، تو رسول اللہ علیہ السلام پر روتے روتے ہچکیاں طاری ہو گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا، کم از کم میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ کائنات شہداء میں کسی شہید کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پاک پر کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بآواز بلند تھا تاکہ آپ کو ہچکیاں لگ گئیں۔ میں اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور آپ اس وقت کہہ رہے تھے یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے یہ فرما رہے ہوں، اے رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی عزت و عظمت کو رسول اللہ نے کتنا بلند فرمایا۔ پھر سرکار فرما رہے تھے وَأَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ، اے اللہ کے شیر، اے رسول اللہ کے شیر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود کہے کہ میں فلاں میدان کا شیر ہوں، میں فلاں میدان کا یہ ہوں، اور ایک یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام یہ ڈگری عطا فرما رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کے خبر دی ہے کہ 7 آسمانوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اسد اللہ و اسد رسول۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، مفتی صاحب آپ کا، آپ نے آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت عمدہ باتیں کی۔ اور یہ ہند جو تھی یہ ابو سفیان کی اہلیہ تھیں، ان کے جو والد جو بدر میں حضرت حمزہ کے سامنے تھے، عتبہ کا مقابلہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں وہ تہے تیغ ہوئے تھے، اور یہ پہلا آدمی تھا عتبہ۔ اور عتبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی سے اس لشکر میں خیر کی امید ہے، بدر کے میدان میں فرمایا، تو یہ عتبہ ہے۔ اور یہ مبارزت کے ساتھ جب بدر کے میدان میں آئے اور حضرت امیر حمزہ آپ کے ہاتھوں یہ تہے تیغ ہوئے، یہ زخم تھا۔ اور پھر ہند کا بھائی ولید، ہند کا چچا شیبہ،
یہ تینوں وہ اوائل لوگ تھے جو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبیدہ اور حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں تہہ تیغ ہوئے. اور یہ جو وحشی تھا یہ جبیر بن مطعم ان کا غلام تھا. یہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. اور جبیر کا چچا جو ہے یہ بھی بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا. یہ ایک کلک اور یہ ایک انتقام تھا. اور جیسا مفتی صاحب نے بات بالکل سمیٹ دی کہ جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبول کر لیا، ان کو پھر ہمیں ان پر کوئی اور بات کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز یا اختیار نہیں. آج کا پروگرام بطور خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت اور عادت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تھا. یہ ایام چونکہ غزوہ احد کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ اسی سلسلہ کلام کو ہم اگلے پروگرام تک بھی جاری رکھیں گے. اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ الحاج اختر حسین قریشی وہ پیش کریں گے. ان کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ و علامہ کا معلم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ علم کے حصول کے حوالے سے یہ وظیفہ جو ہے یہ بہت مجرب ہے. جناب قریشی صاحب. میری ہے جان میرا دل جناب حمزہ کمال و مہر کا حاصل جناب لشکر نہ ان کے سامنے ٹھہرا ہے کفر کا لشکر. سمجھ لو ماہی باطل جناب حمزہ سمجھ لو ماہی باطل جناب حمزہ طلب جو کرتے تھے خوشنودی شاہ بطحا